جب بھی زیارت کا ذکر آتا ہے تو ہمیشہ میں خصوصاً کوشش کرتا ہوں، خصوصاً جب معصومین کی زیارت کا ذکر آتا ہے. جب ہم خوانسار میں پڑھ رہے تھے اور یہ بات ہے تقریباً 89 کی، تو اس وقت ہم اور ایک ہمارے دوست تھے خاور بخاری، ہم لوگ مخصوصاً گئے تھے اصفہان. خوانسار اصفہان صوبے میں ہے لیکن شہر الگ، یہ بالکل ایک ہل اسٹیشن ہے، اور اس کے پھر 2-3 گھنٹے کے بعد ہے اصفہان ہی صوبے کا شہر ہے کیا اصفہان. بس اصفہان صوبہ بھی ہے اور اصفہان، تو اصفہان صوبے میں خوانسار بھی ہے، اصفہان بھی ہے، اور اصفہان ہی صوبے میں خوانسار سے اصفہان گئے اور وہاں پر زیارت کے لیے گئے حضرت آیت اللہ عبدالحسین طیب کی. یہ آیت اللہ العظمیٰ سید عبدالحسین طیب کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. ان کی کئی کتابیں ہیں جن میں سے 2 بہت مشہور ہیں. ایک کا نام ہے اطیب البیان کہ جو تفسیر قرآن میں ہے، اور دوسری ہے کلم الطیب جو عقائد ہے. تو ہم ان کی زیارت کے لیے گئے. اب ظاہر اس زمانے میں سمپل پینٹ اور شرٹ میں تھے، تو ذہن میں یہی تھا کہ ان کی زیارت نہیں ہو پائے گی. گئے ان کی زیارت کے لیے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا وہ کہاں رہتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا، اصفہان شہر میں ہم چلے گئے. وہاں جانے کے بعد بس اسٹاپ پہ تھے تو ہم نے کہا کہ یہاں جانا ہے، تو کئیوں کے بعد ایک نے بتایا کہ جی فلانے محلے میں جائیں سیدہ کے پاس. ظاہر اور اس علاقے کی خصوصیت تھی کہ بالکل چپلی کباب کی طرح وہاں خاص ایک کبابوں کی مارکیٹ، اس عنوان سے مشہور علاقہ تھا. وہاں جا کے پھر ہم نے پوچھا کہ کہاں ہے گھر آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ سید عبدالحسین طیب صاحب کا. کئی لوگوں کے بعد ایک نے بتایا کہ اس طرح جائیں، ادھر جائیں، پیچھے جا کے. وہاں جب ہم گئے تو ظاہر ہے 90 سے اوپر تو وہ خود تھے. بزرگ ہی خاتون نے دروازہ کھولا جو ان کی صاحبزادی تھی. وہ کہ انہوں نے چہرہ وغیرہ کور کیا ہوا تھا لیکن بزرگ تھی. اتنی ہوں گی اس وقت تقریباً، یہاں سمجھ لے سکے ہمارے حساب سے تو کافی بڑی تھی اس وقت، ہم کیونکہ بچے تھے، 60-65 سال کی تھی. ہم نے ان سے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں، خوانسار میں رہتے ہیں، ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، کیا ممکن ہے؟ یہ جانتے ہوئے کہ ہونی تو ہے نہیں، اتنے بزرگ ہیں، ظاہر ہے مشکل ہو جاتی ہے. ٹائم بھی کیا تھا دوپہر کے بعد، کیونکہ ہم تو ایسے کوئی پلاننگ سے نہیں پہنچ سکتے تھے کہ اپنی گاڑی ہو ایسے جائیں ویسے جائیں. یہ بھی تھا کہ ہم رات کو وہاں رک نہیں سکتے، کہاں رکیں گے. تو خیر تھوڑی دیر میں انہوں نے کہا کہ آئیے. تو پھر وہ باقاعدہ ابا قبا کے ساتھ، ہمارے پاس تصویر بھی ہے اب تک، وہ تھوڑی دیر میں تشریف لائے، بہت ہی بزرگ. اور پھر انہوں نے اپنی 2 کتابوں سے ریلیٹڈ جو واقعات مشہور تھے اور جس کی وجہ سے ہم گئے تھے، تو وہ ہم نے ان سے پوچھے. تو ایک سوال جو میں ہمیشہ کرتا تھا اس زمانے میں علماء کرام سے کہ واجبات کے بعد اور حرام سے بچنے کے بعد کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سے مراد ہے نہیں مجھے، کون سا کام جو ہے وہ قرب خداوند تبارک و تعالی اور قرب معصومین و معرفت خداوند تبارک و تعالی اور معرفت معصومین علیہم السلام کے لیے اچھا ہے. تو اکثر علماء نے فرمایا تھا زیارت عاشورہ اور زیارت جامع کبیرہ. انہوں نے بھی یہی جواب دیا، لیکن بعد میں انہوں نے خاص تاکید کی کہ جب بھی رات کو سو، یہ ہم نے موضوع یہاں کے اس محرم سے پچھلے محرم کے عشرے میں بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا، لیکن اس کو ہم بیان یوں کرتے ہیں کہ جس طرح سے دعاؤں کا ذکر بار بار ہونا چاہیے، زیارات کا ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ دعا کے ذریعے سے خداوند تبارک و تعالیٰ سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، زیارت کے ذریعے سے معصومین. انہوں نے فرمایا کبھی بھی نہ سونا رات کو مگر یہ کہ 14 معصومین کی زیارت پہلے. اب یہ زیارت جامع کبیرہ بھی ہو سکتی ہے، بڑی سے بڑی بھی ہو سکتی ہے. کم سے کم کتنی ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو تصور کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرض کریں کہ ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، نہ وضو کرنے کی طاقت ہے، نہ کھڑے ہونے کی ہمت ہے، یا یہ کہ لیٹ گئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اٹھیں گے لیکن اٹھ نہیں پا رہے ہیں. فرض کریں تو زیارت ایسے میں کھڑے ہو کے کریں، وضو کر کے کریں، اور اس سمت میں کریں کہ جس سمت میں معصوم کا حرم ہے، اور ہم نہیں کر پا رہے ہیں کہ چھوڑ دیں. تو کیا بہتر ہے کہ بس ان کا تصور کر کے جب الگ الگ معصومین کی الگ الگ زیارت نہیں کر پا رہے یا بڑی زیارت نہیں کر پا رہے یا تمام معصومین کا نام القاب کے ساتھ نہیں لے پا رہے، کیا کریں؟ بالآخر یہاں پہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں something is better than nothing. تو کیا کریں؟ تمام معصومین کا، تمام انبیاء کا، حتیٰ ساتھ میں ملائکہ کا تصور کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی پورا نہیں کہا جا رہا. فرض کریں کہ بہت کمزوری ہے یا بہت نیند ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہمارا دم نکل رہا ہو اس وقت بھی ان کی خدمت میں سلام پیش کریں. تو اگر یہ مختصر طریقہ نہیں ذہن میں ہوگا، اول تو خیر اللہ سے دعا کرنی چاہیے توفیق دے، پتہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں توفیق کی دعا کرنی چاہیے کہ دم نکل رہا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ذکر کریں، اور ساتھ میں طاقت ہو تو اچھی زیارت پڑھ لیں دم نکلنے سے پہلے. لیکن اگر حالت خراب ہے تو کیا کریں؟ زبان بھی نہیں چل رہی تو کیا کریں؟ دل ہی دل میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی نہیں بولا جا رہا. کس کو سلام کر رہے ہیں؟ السلام علیکم تمام انبیاء، تمام ملائکت کا اور معصومین علیہم السلام، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ مولا امیر المومنین سے امام زمان. یہ ہو سکتا ہے ایک لفظ میں، وہ بھی بغیر آواز کے، وہ بھی زبان نہ چل رہی ہو، وہ بھی ہماری آنکھیں بند ہو، وہ بھی بے ہوشی کی وقت، بے ہوشی کسی کیفیت ہو یا دم نکلنے کی کیفیت ہو
ہو سکتا ہے نہ ہونے سے تو بہتر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو معاملہ ہے وہ عشق. انہوں نے تاکید فرمائی تھی کہ کبھی بھی نہ سونا مگر یہ کہ معصومین علیہ السلام کی زیارت ضرور کرنا. وہ زیارت کتنی ہو سکتی ہے؟ آرام سے السلام علیکم. نہ ہونے سے بالکل لیٹے ہوئے ہیں کیا کریں؟ نہ ہونے سے بہتر ہے. کیونکہ قبلہ رخ کھڑے ہونا یا ائمہ کے حرم کی جانب کھڑا ہونا وہ آداب میں سے ہے یا بالفاظ دیگر مستحبات میں سے زیادہ سے زیادہ. ایسا تو نہیں ہے کہ وضو ضروری ہے زیارت سے پہلے جیسے نماز کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے سمت ضروری ہے. نہ اصل چیز ہے کانٹیکٹ. بالکل ویسے ہی جیسے کہ دعا ضروری ہے کہ اس سے پہلے وضو ہو. رخ دعا ضروری ہے. عربی میں دعا ضروری ہے. بیٹھ کے ہو سکتی ہے یا کھڑے ہو کے ضروری ہے نا کسی عالم میں بھی کر سکتے. اب اگر یہ چیز پتہ نہ ہو تو ایسا لگے گا ہم کیسے دعا مانگیں اللہ کا نام لیں کہ نہ لیں. نو اللہ کا نام ہر حال میں لینا ہے. وضو وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا ہے. وضو ہو تو بہت نہ ہو تو ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ کو دعا کے ذریعے سے اور ذکر کے ذریعے سے اور ذکر معصومین علیہ السلام کو اور خصوصاً زیارت کے ذریعے سے اس تعلق کو ہمیشہ ذہن میں رکھا جائے. something is better than nothing. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب 2 کتابوں کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے جب اطیب البیان لکھی کتاب یعنی پہلے انہوں نے کتاب لکھی جب وہ مکمل ہو گئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا اسی مسجد کے پاس کہ جس کے پاس ان کا گھر ہے علاقہ ہے مسجد سیدہ کے پاس. فرماتے ہیں کہ امام جو ہیں وہ وہاں پر ہیں. میں نے ان کو یہ عقائدی کتاب دی کلم الطیب اور انہوں نے اس کو دیکھا. نہ امام وہاں پر تشریف فرما ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ عقائد پر تو کتاب لکھ دی. کون ہے کہ جو تفسیر پر لکھ. وہ اسی خواب میں فرماتے ہیں یعنی عقائد کی تو امام کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. عقائد پر تو کتاب ہو گئی یعنی امام اپریشیٹ کر رہے ہیں. اب کون ہے جو تفسیر قرآن لکھے. تو یہ اسی خواب میں کہتے ہیں میں نے کہا میں لکھوں. 14 سال میں معذرت 20 سال میں 14 جلدیں لکھی ہوں. 20 سال میں 14 جلدیں ہوں. جس دن یہ مکمل ہوئی اس دن انہوں نے پھر امام زمان علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور اب دیکھا مسجد میں جو ممبر ہے اس کی سیڑھیوں پہ اور خوش ہوئے. جب انہوں نے کتاب پیش کی تو امام نے خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے پھر امام سے فرمایا کہ اس پر اپنی مہر لگا دیں. تو امام نے مہر لگائی اور پھر جہاں مہر لگائی تو وہاں سے ایک نور اٹھا بلند ہوا جو آسمان کی جانب چلا گیا ایک ستون سا بن گیا. تو یہ واقعہ حضرت آیت اللہ سید عبد الحسین طیب نے ان کے اور تمام علماء اور مراجع کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد وآل محمد صلوات. لہذا شب جمعہ اور روز جمعہ مخصوص ہے اول تو زیارات اور دعاؤں اور اعمال سے. ایک جانب امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے تو دوسری جانب ہر مقدس دن ہر مقدس رات ہر مقدس جگہ اعمال میں سے جو بہترین عمل ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت. ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ کبھی کوئی سوال کرے میں فلانی جگہ ہوں فلانے دن ہے فلانی رات ہے آپ مجھے عمل بتا دیں تو کم ترین جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ جی 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اور کیا کریں 2 رکعت نماز کس نیت سے اس دن کے نیت سے یا رات کی نیت سے. اور جگہ کے اعتبار سے کہیں پہنچیں کسی حرم میں کسی مسجد میں کیا کریں 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اور کیا کریں اس دن کی مناسبت سے 1 عدد غسل یعنی کسی کو بھی عمل بتانا ہو کوئی آپ سے پوچھے کوئی بچہ پوچھے بھائی پوچھے کہ میں آج کیا کروں تو کیا بھئی 1 غسل کر لو اس نیت سے 1-2 رکعت نماز پڑھ لو اور کیا کرو زیارت امام. وجہ یہ ہے کہ یہ پورا دین جو باقی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے باقی ہے. وہ کہ تمام ائمہ کی قربانی کی وجہ سے نہ فقط امام حسین علیہ السلام کی قربانی لیکن ان قربانیوں میں جو عظیم ترین ایک قربانی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی. اور اس قربانی کو یاد رکھنا ہے ہر حال میں یاد رکھنا ہے. لہٰذا بعض علماء کی روش یہ ہے کہ نماز کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام نہیں نماز سے پہلے بھی زیارت امام حسین علیہ السلام اور ایک دفعہ یاد امام حسین علیہ السلام تاکہ پتہ چلے کہ جس نماز کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے اعمال قبول ہوں گے کہ جس نماز کے لیے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها ان ردت رد ما سواها کہ نماز دین کا ستون ہے. اگر یہ قبول ہو گئی تو باقی اعمال قبول ہوں گے اور اگر یہ قبول نہیں ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. اور یہ نماز جو ہم تک پہنچی ہے یہ جو معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا اور عبادت خداوند تبارک و تعالیٰ کا سلسلہ ہے یہ امام حسین کی قربانی کی وجہ. ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا دار و مدار امام حسین پہ کہا جائے گا ہاں یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آج وحدہ لا شریک مانا جا رہا ہے اگر اہل بیت کی یہ روایات نہ ہوتی اہل بیت کی یہ تعلیم نہ ہوتی تو آج وہ اللہ مانا جا رہا ہوتا جو صحائے ستہ میں کبھی جہنم میں ٹانگ ڈال رہا ہے یا جس کے گھنگریالے بال ہیں
یا جس کی داڑھی اور مونچھیں نہیں ہیں معاذ اللہ نوجوان لڑکے کی صورت میں، وہ جو تخت پہ بیٹھا ہے اور تخت چر چر کر رہا. آج اگر لوگ اس اللہ کو نہیں مان رہے تو یہ نتیجہ ہے اہل بیت کی قربانی کا، خصوصاً امام حسین کی قربانی. اب اگر معرفت خداوند تبارک و تعالی نہ ہوتی تو پھر نماز جیسی بھی ہوتی کسی کام کی نہ ہو. نماز اٹھک بیٹھک ہوتی، اس معبود کی عبادت نہ ہو رہی ہوتی کہ جو رسول اللہ نے جس کا بتایا. کیونکہ بعد اشرف الانبیاء اگر معرفت خداوند تبارک و تعالی چاہیے تو قرآن سے اور اہل بیت سے، لیکن قرآن کی آیات بھی سمجھ میں آئیں گی کس کے ذریعے سے؟ اہل بیت کی روایات کے ذریعے سے.